ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کے طور پر نہیں پکارتے، اور وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان والا بن گیا اور نیک عمل کر لیے، تو ایسے لوگ اللہ ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے خوب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، میں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے نا، انشاءاللہ اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ انشاءاللہ الرحمن یہ نہیں سوچو گے کہ ہم نہ بیٹھتے تو اچھا تھا، ہمارا وقت بچ جاتا، پچھتاؤ گے نہیں اس بیٹھنے پر انشاءاللہ۔ اور آپ یقین رکھنا، انشاءاللہ میں کوئی ایک بات بھی نہ بغیر دلیل کے کہوں گا اور نہ کوئی کچی بات انشاءاللہ آپ کو کہہ کر جاؤں گا۔ عزیز بھائیوں، یہ دو آیتیں جو آپ نے سنی ہیں، یہ سورہ الفرقان کے آخری رکوع کی دو آیتیں ہیں، 69 اور 70 نمبر آیتیں۔ ان کے یہ نمبر بھی یاد رکھنے تاکہ آپ گھر میں جا کر خود بھی ان آیتوں کو پڑھ سکو۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ نہ تو وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ وہ ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں، نہ وہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کاموں میں سے کسی کام کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اور اس گناہ کے بدلے میں قیامت کے دن اس کے لیے دگنا عذاب کر دیا جائے گا، اور اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا بنا؟ کہ جو کام اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والے ہیں نا، ان کا آخرت میں سخت گمبھیر انجام نکلنے والا ہے۔ ڈبل عذاب کوئی معمولی بات نہیں، ہمیشہ اس عذاب میں رسوا کیا ہوا رہنا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانیوں والے اعمال کا ارتکاب آخرت میں شدید نقصان کا باعث ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے۔ صرف آخرت میں نہیں، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں
شامتیں ہی شامتیں ہیں، بڑی شامتیں ہیں دنیا میں. یقین نہیں آتا تو آپ تھوڑا سا غور کر لیں. ہمارے ماں باپ کو اللہ رب العالمین نے جنت میں ٹھہرا دیا، ساری جنت الاٹ کر دی اور کہا جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ، صرف اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ پروردگار نے جنت کی ساری نعمتیں چھین لی، جنت کا لباس بھی اتروا لیا، جنت سے نکال کر اللہ نے دنیا میں بھیج دیا. وہ ٹھیک ہے، پروردگار نے ہمارے ماں باپ کی توبہ قبول کر لی، معاف کر دیا، لیکن میرے بھائیوں ایک مرتبہ ایک نافرمانی کی وجہ سے نعمتوں سے محروم ہونا پڑا کہ نہیں ہونا پڑا؟ اگر ہمارے ماں باپ ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ کیا چیز ہے ان کے مقابلے میں؟ دنیا میں بھی بڑی شامتیں، میں ایک شامت کا تذکرہ کیا ہے، یہ چھوٹی شامت نہیں ہے کہ پروردگار ہمیں دی ہوئی نعمتیں اپنی نافرمانی کی بنا پر ہم سے چھین لے. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہم سب ہی گناہ گار ہیں. ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی نافرمانی والا کام نہ ہوتا ہو. ہم میں سے کوئی بندہ ہے ہی نہیں، اور ممکن بھی نہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہو جس سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہوتی ہو. کوئی نہیں ہے دنیا میں. اللہ کے نبی کا فرمان حق ہے، کلو بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد، ایک نہیں ساری کی ساری اولاد بہت زیادہ خطائیں اور غلطیاں کرنے والی ہیں. بہت زیادہ، ایک بھی نہیں، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والی ہیں. غلطیاں ہم سے ہونی ہیں، ساری زندگی نافرمانیاں ہم سے ہونی ہیں، یہ لازمی حصہ ہے انسانیت کا. ویسے یہ نافرمانی ہونا، یہ بھی یاد رکھ لیں، نافرمانی ہونا کوئی بہت بڑی اور بہت بری اور بہت خطرناک بات نہیں ہے. جب بندے کو احساس ہو جائے کہ ان نافرمانیوں کو معاف کرنے والی ذات بھی کوئی ہے، میں معافی مانگوں گا تو معاف کر دے گا وہ رب، پھر بری بات نہیں ہے یہ. بلکہ پروردگار جس بندے سے غلطی ہو اور وہ رجوع کر لے، نادم ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، پروردگار اس بندے پر خوشی بڑے ہوتے ہیں. غلطیاں ہم سے ہونی ہیں، اور غلطیوں کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. تو پروردگار نہیں چاہتا میرے بھائیوں، ہمارا رب اللہ کی قسم نہیں چاہتا ہم دنیاوی زندگی ساری زندگی نقصانوں میں اور پریشانیوں میں اور ذلتوں میں اور مصیبتوں میں بسر کریں اور آخرت میں جہنم میں جائیں. پروردگار کو یہ پسند نہیں ہے. اس لیے وہ ہماری روزمرہ ہونے والی غلطیوں کو، خطاؤں کو بہانوں سے بخشتا ہی رہتا ہے، معاف کرتا ہی رہتا ہے، ہر وقت ہی معاف کرتا رہتا ہے، ہر وقت ہی. آپ نے غور کرنا ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارے کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی کے گزشتہ 1 سال کے گناہ، جو بندہ عرفے کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے نا. جو بندہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اپنے والا وضو نہیں، اللہ کے نبی والا وضو جو محمد الرسول اللہ کرتے تھے، جس کو جو وضو آپ نے سکھایا اپنی امت کو، وہ بڑا وضو کرتا ہے، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا ان 2 رکعتوں میں اپنے دل سے بھی بات نہیں کرتا، خشوع خضوع سے پڑھتا ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنی زندگی کے اس کے پچھلے گناہ رب سارے ہی معاف کر دیتے. یہ جو 2 رکعتیں ہیں نا، یہ صرف نفلی نماز کی 2 رکعتیں نہیں ہیں، یا تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں نہیں ہیں، یہ کوئی بھی 2 رکعتیں ہیں. آپ 2 سنتیں پڑھیں، فجر
لیں آپ فرض امام کے ساتھ. اس حدیث کا مصداق آپ بن سکتے ہیں؟ عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. 2 رکعتیں پڑھنی ہیں چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل ہو, خشوع خضوع سے پڑھ لے, اللہ کے نبی جیسا وضو کر کے زندگی کے سارے گناہ معاف. ہم تو ماشاءاللہ 2 نہیں, کم از کم 17 تو ہم فرض پڑھتے ہیں روزانہ. ہاں وہ 2 پر اتنا انعام دیتا ہے تو 17 پر کتنا دے گا؟ اور پھر جو سنتوں کے فرضوں کے آگے پیچھے والی رکھتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے. ویسے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, یاد رکھنا, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پیارے پیغمبر سے یہ نمازوں کے آگے پیچھے دن میں 31 رکعتیں پڑھنا فرضوں کے علاوہ ثابت ہے. کتنی رکعتیں؟ 31 رکعتیں پڑھنا. جو اتنی رکعتیں پڑھے گا اس کو رب کیا انعام دے گا؟ اچھا صرف اتنی بات نہیں, سنن ترمذی میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کھانا کھاتا ہے, کھانا تو ہم سبھی کھاتے ہیں اور روزانہ کھاتے ہیں, اور دن میں 2 مرتبہ تو ہر بندہ ہی کھاتا ہے, 3 مرتبہ بھی کھاتے ہیں. جو بندہ کھانا کھاتا ہے, چاہے وہ ناشتہ ہے, چاہے دوپہر کے, چاہے شام کے, کھانا کھانے کے بعد میرے اور آپ کے نبی ناطق وحی نے کہا بندہ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوت. اتنی سی دعا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, ناطق وحی نے کہا زندگی کے پچھلے سارے گناہ رب معاف کر دیتے ہیں. ترمذی میں بھی اور ابو داود میں یہ دوسری حدیث ہے, یہی دعا ہے, 2 لفظ مختلف ہیں صرف. پیارے پیغمبر نے کہا جو بندہ لباس پہنتا ہے, کپڑے پہنتا ہے, نئے والے کپڑے نہیں میرے بھائیوں, نئے والے کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی, جو کپڑے پہنتا ہے, آپ کے پہلے پہنے ہوئے کپڑے میلے ہو گئے, آپ دھلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, سکول جانے کے لیے, دفتر جانے کے لیے وردی پہنتے ہیں. جو بندہ کپڑے پہنتا ہے اور کپڑے پہن کر یہ والی دعا پڑھتا ہے, یہ والی دعا پڑھتا ہے, الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوت. اتنی سی دعا ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. بہانے بنائے ہوئے رب نے کہ نہیں معاف کرنے کے, کر رہے ہیں معاف کے نہیں کر رہا, کتنے کر رہے ہیں آپ سارے ہی جانتے ہیں. پیارے پیغمبر نے کہا جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ وضو کرتا ہے, ہاتھ دھوتا ہے, مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں, ہاتھ دھوتا ہے بندہ, ہاتھ دھوتے ہوئے پانی کے قطروں سے, یہ انگلیوں کے ناخنوں کی نوکوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے گناہ ہاتھوں کے نکل جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے, چہرے سے ہونے والے سارے گناہ داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں. بازو دھوتا ہے, بازوؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں. سر کا مسح کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کے سارے گناہ سر کے بالوں کی نوکوں سے رب نکال دیتا ہے. پاؤں دھوتا ہے, پاؤں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے خشوع خضوع سے. صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہے, کوئی کچی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. پیارے پیغمبر نے کہا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو. یہ حدیث نا عمر بن انباسہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے صحیح مسلم میں. اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں جو جن کا ترجمہ سنایا میں نے. یہ حدیث انہوں نے سنائی نا, پوچھا اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی وضو کرنے کا جو حکم آپ دیتے ہو میں مسلمان ہو رہا ہوں, تو یہ وضو کا کیا مطلب ہے, وضو سے کیا ملتا ہے بندے کو. یہ انہوں نے حدیث سنائی. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سدی بن اجلان جلیل القدر سے آبی ہے, انہیں یہ حدیث معلوم نہیں تھی. ان کے علم میں انہوں نے نا عمر بن انبا سے حدیث سنی. یہ بھی صحیح مسلم شریف کی اس حدیث کے آگے والے لفظ ہیں جو سنا رہا ہوں, غور کرنا ذرا. عمر بن انبا کو کہتے ہیں عمر تجھے پتا ہے تم کیا بیان کر رہے ہو, معلوم ہے کیا بول رہے ہو. مطلب ان کا تھا اتنا چھوٹا سا عمل
اور اتنا بڑا اجر کہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے، رب ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو. بھلا اتنے بڑے اجر، اتنے چھوٹے عمل سے اتنا بڑا اجر ملتا ہے. پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش ٹھکانے سمجھ ہے. عمر بن انبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کے اندر لکھے ہوئے ہیں لفظ، کہتے ہیں ابو ماما میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری موت کا وقت قریب ہے، آپ کا کیا خیال ہے میں اس حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ بات بیان کروں گا جو میں نے اللہ کے نبی سے نہ سنی ہو؟ تو یہ سمجھتا ہے اس حالت میں ایسے لفظ بیان کروں گا میں؟ پھر کہنے لگے سنو ابو ماما، اگر میں نے امام الانبیاء سے یہ لفظ 1 مرتبہ سنے ہوتے، 2 مرتبہ سنے ہوتے، 3 مرتبہ سنے ہوتے، 4 مرتبہ سنے ہوتے، 5 مرتبہ سنے ہوتے، 6 مرتبہ سنے ہوتے، 7 مرتبہ سنے ہوتے، صحیح مسلم کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں کبھی بھی یہ بیان نہ کرتا میں اس سے بھی زیادہ مرتبہ رسول اللہ سے یہ لفظ سنے. کتنا کو مشکل ہے وضو کرنا. اچھا پھر بندہ حج کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو. ماشاءاللہ آپ ساری نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ یا اللہ ان سب کو 5 وقت کے نمازی بنا دے. بندہ فرضی نماز پڑھنے کے بعد نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے. کوئی ٹائم نہیں لگتا میرے بھائی، کوئی قوت صرف نہیں ہوتی، اللہ کی قسم کوئی بل نہیں آتا. اور قسم ہے پیدا کرنے والے کی کسی کام میں یہ رکاوٹ نہیں بنتے. یہ الفاظ پڑھتا ہے بندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، پروردگار اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اچھا میں کتنا کو سنائی جاؤں، یہ تو اس طرح کی حدیثیں میں سناؤں گا نا کئی گھنٹے درکار ہے. بہت ساری آپ اللہ کے فضل سے پہلے سنی ہوئی ہیں، جانتے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پروردگار ہر وقت ہی اپنے بندوں کے گناہ معاف بہانوں سے. اچھا دیکھیں بندہ بیمار ہوتا ہے نا، مومن، یہ مومن کی بات ہے، ہر بندے کی. مومن بیمار ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار بندے کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کو، چاندی کو اور سونے کو میل کو جل سے پاک کر دیتی ہے. صرف بخار نہیں، دانت میں درد ہو گئی، کان میں درد ہو گئی، سر درد ہو گیا، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، ہر تکلیف سے اللہ مومن کے گناہ معاف کرتا ہے. کوئی جسم میں تکلیف ہوئی ہے، کوئی اولاد کا صدمہ آ گیا سامنے، کوئی کاروباری نقصان کا صدمہ ہو گیا، کوئی رشتہ داروں کا صدمہ ہے، کوئی غم پریشانی لاحق ہو گئی ہے، مومن کو ہر غم ہر پریشانی اللہ کی قسم رب مومن کے گناہ معاف کرتا ہے. ہیں بہانے کے نہیں. اچھا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ کے جانا ہے آج انشاءاللہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری احادیث سن کر ہمیں بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری احادیث سن کر ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ رب کی تو رحمتیں ہی بڑی ہیں، بالکل زیادہ خوش فہمی کا شکار نہ ہو. کیوں؟ ان احادیث میں کوئی شک ہے؟ ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر شک نہیں ہے. یہ سچے اور سچے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے، شک نہیں، سب حق ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ والے گناہ جو معاف ہوتے ہیں نمازوں سے، روزوں سے، جمعوں سے، عمرے سے، حج سے، وضو سے اور باقی ساری نیکیوں سے، یہ گناہ وہ معاف ہوتے ہیں جن گناہوں کو ہم چھوٹے گناہ کہتے ہیں، صغیرے گناہ جن کو کہا جاتا ہے. کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ توجہ میری طرف رکھنا. کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیرے. کبیرے گناہ ان نیکیوں سے، ان اعمال سے معاف کوئی نہیں ہوتے. دھوکے میں نہیں رہنا کہ میں یہ سمجھوں میں نے حج کر لیا، میں نے عرفے کا روزہ رکھ لیا، میرے 2 سالوں کے کبیرے صغیرے سارے معاف ہو گئے، میں نے وضو کر کے خشوع خضوع سے نبی والا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنی، میری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے. کبیرے صغیرے
معاف ہوتے ہیں. بندہ ان اعمال کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے جنم دی ہے, کبیرے گناہوں سے نہیں, کن سے؟ صغیرے گناہوں سے ایسے ہوتا ہے. کن گناہوں سے ایسے ہوتا ہے؟ صغیرے گناہوں سے, کبیروں سے نہیں ہوتا. اس کی دو دلیلیں, ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے کہا قرآن میں, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. او اللہ کے بندو, اگر تم کبیرے گناہوں سے اجتناب کرو گے, بچو گے, میں تمہارے چھوٹے گناہ تمہارے اعمال سے کیا کر دوں گا؟ مٹا دوں گا. چھوٹے گناہ مٹ جائیں گے. اور وہ حدیث ہے جو معروف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں, جمعہ, عمرہ, حج, یہ بیچ میں ہونے والے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہے. مسلم کے لفظ ہے مجتنب الکبائر, تب تک کفارہ ہے جب بندہ کبیروں سے کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرتا ہے, بچتا ہے, اجتناب کرتا ہے. اگر کبیرے کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کے لیے معافی, وہ نہیں معاف ہوتی نیکیوں سے. ایک مثال سے آپ کو بات انشاءاللہ یقین آ جائے گا, ابھی شاید کچا ہے یقین آپ کا. شرک کبیرہ گناہ ہے نا, کبیرہ ہے نا. صحیح بتانا, آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, کیا میں ساری زندگی پہلی صف میں کھڑا ہو کر تکبیر اولیٰ سے 5 نمازیں پڑھوں, روزانہ تہجد بھی پڑھوں, اور میں ہر سال رمضان میں عمرہ بھی کروں, ہر سال حج بھی کروں, اور میں عرفے کا روزہ بھی رکھوں, عاشورے کا روزہ بھی رکھوں, میں سبحان اللہ بھی پڑھوں, سارا کچھ کروں, کیا یہ شرک معاف ہو جائے گا؟ کیوں جی, کیا خیال ہے, معاف ہو جائے گا شرک؟ نہیں معاف ہونا. میں 100 حج کر لوں نا, 100 حج, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, یہ شرک نہیں معاف ہونا. 100 حج کر کے بھی میں خرب مرتبہ نبی والا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھوں, خرب مرتبہ پڑھ لوں, یہ شرک والا گناہ معاف نہیں ہونا. کیوں نہیں معاف ہونا؟ یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ کون سا گناہ ہے؟ بلکہ جب تک شرک ہے نا, یہ ساری کی ساری نیکیاں ہی نہ ہونے کے برابر ہے. وہ شرک ساری نیکیوں کو, اس نے شرک کو نیکیوں نے تو کیا معاف کرنا ہے, وہ شرک ساری کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. شرک کیا کر دے گا؟ ساری نیکیوں کو میری اور آپ کی کھا جائے گا. قسم اللہ کی, ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کسی نیکی کا اجر اور صلہ نہیں مل سکتا اگر میرے عقیدے میں شرک آ گیا. سب کچھ برباد ہے. اچھا, اس سے معلوم ہوا کہ صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں, کبیرے معاف نہیں ہوتے. کبیرے کیسے معاف ہوتے ہیں؟ کبیرے معاف ہوتے ہیں پکی اور سچی توبہ کرنے سے. شرک سے بندہ پکی سچی توبہ کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا. کفر بھی معاف ہو جاتا ہے, شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. کبیرے گناہ پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں, وہ اکیلی نیکیوں سے معاف. ویسے یہ بات بھی سمجھ لیں, ویسے اگر پروردگار رب العالمین ہمارے نیکیوں سے, ہمارے اعمال سے وہ کبیرے گناہ بھی ہمارے معاف کرنا چاہے تو رب کو کوئی روکنے والا, اس پر کوئی پابندی, وہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن یہ اس پروردگار کا یہ قانون یہ والا نہیں ہے. اگر وہ معاف کر دینا کبیرے گناہ ہمارے کسی نیکی کے بدلے میں, تو وہ رب کا ہم پر فضل ہوگا, احسان ہوگا. وہ جو قانون نہیں ہے, اس کا قانون یہی ہے کہ کبیرے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہونے. کبیرے گناہ کون سے ہیں؟ بے شمار ہیں. میں وہ سارے گناہ ذکر نہیں کروں گا, آپ جانتے ہیں. ایک حدیث سنائی دیتا ہوں, آپ نے اس پر غور کر لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا انبئکم باکبر الکبائر, متفق علیہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں کبیرے گناہوں میں سے سب سے بڑے کبیرے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ مطلب ہے ایک صغیرے ہیں, کبیرے ہیں, اور کبیروں میں سے بھی اکبر ہیں, سب سے بڑے ہیں. اس کا مطلب ہے آسمان کی نیلی چھت تلے رب کی زمین پر جن گناہوں سے بڑا گناہ ہے ہی کوئی نہیں, کیا میں وہ نہ بتاؤں آپ کو؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کیوں نہیں بتائیں, ہمیں تو گناہوں کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کا پتہ ہے, ہم تو ان نقصانات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. ہمیں گناہوں کا پتہ ہوگا, ان کو تو بچ جائیں گے. ضرور بتائیے. 3 گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اس میں آپ نے فرمایا الاشراک باللہ, ایک گناہ ان میں سے کون سا ہے؟ اللہ کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہرانا. اور دوسرا گناہ کہا وعقوق الوالدین, ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا. وعقوق الوالدین کا معنی کیا ہے؟ ماں باپ سے
بدسلوکی کرنا، ماں باپ کے آگے زبان چلانا، ماں باپ کو آنکھیں دکھانا، ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرنا، ماں باپ کو گھر سے نکال دینا، ماں باپ کی بیماری سے تنگ آ کر یہ کہنا یا اللہ اے بڈھے تو اٹھائی لا ساڑے کرو، اے بڈھے نو لے جا جان چھٹے ساڑی، اے مگروں نہیں لاتا۔ ماں باپ کو دکھ دینا، تنگ کرنا، بدسلوکی کرنا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کسی مولوی صاحب کے لفظ نہیں، ناطق وحی نے کہا اکبر الکبائر، جتنا بڑا گناہ شرک ہے رب کی زمین پر، اس کے برابر کا گناہ ہے ماں باپ کو دکھ دینا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کو جھڑکنا۔ اسلام میں آسمانوں والے رب نے باپ جیسا بھی ہے، ماں جیسی بھی ہے، نافرمان ہے، ماں تنگ کرتی ہے، بچے کا حق چھینتی ہے، باپ حق چھینتا ہے، قسم ہے اللہ کی ان کو اوف کہنے کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک لفظ افسوس کا لفظ ان کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں دی کہ بندہ ماں باپ کو کہے افسوس ہے تم پر کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسے میرا مال لے کر دوسروں کو کیوں دے رہے ہو، کیوں میرے اوپر زیادتی کر رہے ہو، اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا، افسوس ہے تم پر۔ قسم ہے اللہ کی یہ افسوس کا لفظ بھی ماں باپ کے سامنے بولنے کی اللہ نے اجازت نہیں۔ کبیرہ گناہ ہے، اکبر کبیرہ نہیں، اکبر الکبائر۔ پیارے پیغمبر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، دو گناہ ذکر کر کے نا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے یہ لفظ مسلسل کہنے شروع کر دیے، الا و قول الزور، الا و شہادت الزور، الا و قول الزور، الا و شہادت الزور، الا و قول۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے، دہراتے ہی چلے گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں جھوٹ بولنا اور کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دینا یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ایک ہے۔ ہمارے ہاں تو جھوٹ بولنا مسئلہ ہی نہیں، ماں باپ کو دکھ دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمارے معمولی سی باتیں ہیں، اور رب کے ہاں کتنی ہیں، شرک جتنے بڑے، شرک کے ساتھ ملا کر امام الانبیاء نے جو اسلوب شرک کے لیے، جو الفاظ شرک کے لیے اپنی وہی والی زبان سے نکال لے، وہی اسلوب اور وہی الفاظ ان دو گناہوں کے۔ ہمارے ہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہر بندہ ہی جھوٹ بولتا ہے، ہر بندہ ہی ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، اللہ ماشاءاللہ جس پر خاص اللہ کا فضل۔ اچھا یہ تو ہے نا، باقی اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں دینا چاہتا، وہ ہے میرے بھائیوں کچھ گناہ دنیا میں ایسے ہیں، یہ بہت توجہ سے سننے والی بات ہے، بہت غور سے سننے والی بات ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو کسی نیکی سے معاف نہیں ہوتے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کسی توبہ شوبہ سے بھی معاف کوئی نہیں ہوتے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں میں 100 مرتبہ حج کر لوں، عمرے کر لوں، نمازیں پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، جو مرضی نیکی کا کام کر لوں، وہ کسی نیکی سے معاف۔ میں مسجد میں بیٹھ کر ساری رات توبہ کی تسبیح پڑھتا رہوں، پکی سچی توبہ دل سے نکالتا رہوں، اللہ کی قسم بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہوں یا اللہ میری توبہ پکی سچی توبہ، وہ کوئی نہیں معاف ہونی۔ وہ ایسے بھی گناہ ہیں جو دنیا میں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ ان گناہوں کا تعارف کروا کے میری بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور وہ گناہ ہمارے معاشرے میں ان کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ میں آپ کو ذکر کروں گا نا انشاءاللہ آپ کو یقین آ جائے گا، میں مبالغہ نہیں کر رہا۔ جو گناہ توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے ہم ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور اگر میں کہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جتنے بھائی اور بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے سمیت، ہم میں سے کوئی بندہ بھی ان گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔ کن گناہوں سے؟ جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے، کسی حج عمرے سے بھی نہیں معاف ہوتے، ہم میں سے کوئی بندہ بھی ان گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے، اور ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اتنے خوفناک ہے وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ آپ نے غور کرنا ذرا۔ ہمیں رب نے پیدا کیا نا، ہمارے اندر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی موجود ہیں۔ کوئی بندہ نہ خوبیوں کا مجسمہ ہے نہ خرابیوں کا مجسمہ ہے، نہ خوبیوں کا مجسمہ ہے۔ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہے، کوئی نہ کوئی
خامی بھی ہے، ہر بندے میں ہے۔ ہم کسی کی خامی پر مطلع ہوتے ہیں، اطلاع پاتے ہیں، ہمیں کسی کی خامی معلوم ہو جاتی ہے کہ اس بندے کے اندر یہ خرابی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس خرابی کا پتہ چلنے کے بعد نا جتنے ہمارے جاننے والے ہیں سب کو بتاتے ہیں اس بندے کے اندر یہ ہے بھائی، یہ خرابی ہے۔ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس مجلس میں مزے لے لے کر اس کی اس خرابی کو اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دور مت جائیے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم نواز شریف کی خامیاں ذکر نہ کریں، عمران خان کی خامیاں ذکر نہ کریں، زرداری کی خامیاں ذکر۔ کوئی مجلس بتائیں کہ مجھے جن میں ہم ان کی خامیوں کا تذکرہ مجلس میں نہ کر رہے ہو، مجلس بھی ہو اور تذکرہ نہ ہو ان کا؟ ہاں، رشتہ داروں کی مجلس ہو گھر میں، اور رشتہ داروں میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کی خامیوں کو ہم پڑھیں نا اپنی مجلس میں بیٹھ کر، ہوتا ہے کبھی؟ میرے محترم بھائیوں، اس کو کتاب و سنت کی زبان میں اس گناہ کو کہتے ہیں غیبت۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس گناہ کا نام ہے غیبت۔ میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بات مختصر ہو جائے۔ ایک بندہ، غور سے سننا ہے، ایک بندہ بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہے، آپ نے اس کو دن دہاڑے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے ہوش و آواز کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اوپر سے دیکھ لیا، کر رہا ہے، وہ شک شبہ نہیں ہے، کر رہا ہے، کوئی خواب نہیں آپ کو آئی، دن میں دیکھا ہے آپ نے، اب دیکھ لیا آپ نے۔ ہمیں ایسا کوئی واقعہ مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں واہ اچھی چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اب خوب پڑھیں گے اس کو، ہر جگہ پر اس کو جا کر بیان کرتے ہیں، مجلسوں میں خوب اچھالتے ہیں اس کو۔ میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے سامنے ہوا۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تو نے دیکھ لیا ہے نا، کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، خبردار یہ جو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تیری زبان سے کسی دوسرے بندے کے کان تک نہیں پہنچنا چاہیے، ہونٹوں کو بند رکھنا ہے، تجھے بولنے کی اجازت نہیں۔ اگر تو بولے گا تیرے پاس 4 گواہ نہیں ہوں گے۔ آسمانوں والے رب نے قانون بنا دیا ہے، تو سچا بھی ہے تیری پیٹھ پر 80 کوڑے لگیں گے، 80 کوڑے لگیں گے، نہیں بولنے کی اجازت تجھے۔ خبردار، دی جائے اس کو کسی معاشرے میں، کسی اخبار میں، کسی جگہ پر ذکر کرنے کا کوئی حق نہیں تجھے۔ ویسے غور کریں آپ، ایک گند کسی محلے کے کونے خدرے میں چھپا ہوا پڑا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے یا وہاں سے اٹھا کر پورے لوگوں کے اوپر چھڑک دے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ ہاں، زیادہ نقصان کس کا ہے؟ وہ تو چھپ کے کر رہا تھا بدکاری، میں نے اخبار میں اس کو چھاپ کر پورے علاقے میں پھیلا دیا، قسم اللہ کی میں نے تو سب کو ملوث کر دیا، اس میں سب کو لتھیڑ دیا اس گند کے اندر۔ آسمانوں والا رب نہیں چاہتا اس کی برائی کا تذکرہ معاشرے میں، کسی بستی میں، کسی بندے کے سامنے، کسی مجلس میں، کسی اخبار میں اس کی برائی کا تذکرہ ہو۔ قسم اللہ کی اسلام کو یہ برداشت نہیں ہے گوارا۔ ہمارے ہاں تو جتنے صحافی ہیں وہ چڑھ چڑھ کر ہر بندہ اپنی اخبار کو ریٹ بڑھانے کے لیے نا وہ ایسی خبریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگاتے ہیں، پھیلاتے ہیں معاشرے میں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگوں کی نظروں سے اللہ کی قسم اس گناہ کی جو ہے نا وہ قباحت ختم ہو جاتی ہے، وہ گناہ عام پھیل جاتا ہے، ہر بندہ ہی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے ضرور بولنا ہے نا، آپ کی زبان چپ نہیں رہ سکتی، تو بولیں۔ اسلام نے بولنے کی حد بھی بتائی ہے، کیسے بولنا ہے؟ آپ اس بندے کو پکڑیں، سارے لوگوں کی نظروں سے الگ لے جائیں، اس کو وہاں جا کر سمجھائیں، نصیحت کریں، اللہ سے ڈرائیں، اس کو کہیں بھائی تو مسلمان ہے، ہمارے رب نے یہ کام ہم پر حرام کیا ہے، تو جس عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، تیری بھی بہنیں ہیں، تیری بھی بیٹیاں ہیں، تیری بھی مائیں ہیں، تیری بھی خالائیں پھوپھیاں ہیں، اگر کوئی تیری گھر کی خاتون سے ایسے کرے تجھے کیا برداشت کرے گا؟ تو اس کو الگ لے جا کے سمجھا دو، آپ کا
بولنے والا حق بھی ادا ہو گیا اور آپ کی ذمہ داری بھی پوری. اس سے آگے آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا, نہیں دیتا بھائی. اچھا یہ بتائیں, انصاف سے بتانا ہے آپ نے, ہم اس کو بنا لیتے ہیں غیرت کا مسئلہ. کس کا بنا لیتے ہیں؟ کس کا بنا لیتے ہیں؟ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ہم زیادہ غیرت والے ہیں یا محمد الرسول اللہ زیادہ غیرت والے تھے؟ اچھا, ہم زیادہ غیرت والے ہیں یا پروردگار زیادہ غیرت والا ہے؟ اگر واقعتاً یہ غیرت کا مسئلہ ہوتا ہاں تو اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں زبان بند کرنے کی تعلیم دیتے, ہمیں بولنے سے روکتے, ہمیں اس کی اشاعت سے منع کرتے, ہمیں کہتے چپ ہو جاؤ, پی جاؤ اس چیز کو دیکھ کر. ہم نبی سے اور رب سے بڑے غیرت مند کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ہم نے اس کو غیرت کا مسئلہ بنا دیا. اچھا میں بتا رہا ہوں, کسی کا عیب پوچھا, اچھا یہ بندہ جو بدکاری کرتے ہوئے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ بندہ آپ نے سمجھا دیا پکی سچی توبہ کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ قسم ہے اللہ کی, رب اس کا یہ زنا معاف کر دے گا. اللہ اس کے زنا کو بھی کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. لیکن میں جس نے اس کو پوری آبادی میں پڑھا ہے, رسوا کیا ہے, اس کو پھیلایا ہے, ہر مجلس میں اس کو ذلیل کیا ہے, یہ میرا گناہ, میں کھرب مرتبہ بھی توبہ کر لوں نا, یہ میرا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا. اس کا زنا معاف ہو جائے گا. میں نے جو اس کو ذلیل اور رسوا کی ہے, اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے, یہ بڑا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا. اچھا اسی سے ملتا جلتا ہے گناہ. شیطان ہمارے دلوں میں نا کئی لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں ڈال دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی دلیل شلیل ہوتی نہیں ہے, شیطان نے بدگمانی ڈالی, ہم نے اس بدگمانی کو بنیاد بنا کر بات کا بتنگڑ بنا دیا, بناتے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جو مسجد صاحب کے صدر ہیں نا اس انتظامیہ کے, یہ تو مسجد کے پیسے کھا گئے, یہ قاری صاحب یہ مدرسے کے سارے پیسے کھا گئے, یہ جو گوشت آتا ہے نا, بکرے آتے ہیں یہ جو بچوں کے لیے, یہ قاری صاحب کے گھر میں پکتے ہیں, قاری صاحب گھر میں کھاتے ہیں. ہمارے پاس دلیل شلیل کوئی نہیں ہے, بس شیطان نے بدگمانی ڈالی ہوئی ہے. یہ جو امام ہے نا مسجد کا, میں اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنی باتیں لوگوں کی, ادھر کی نہیں میں بات کر رہا, آپ انشاءاللہ اچھے لوگ ہیں. وہ بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے انتظار میں, کوئی اور نہیں نہ ملتا, کہتے ہیں یہ قاری صاحب یہ تو عورتوں کو دیکھتا ہے مسجد میں کھڑے ہو کے, یہ تو فلانا کام کرتا ہے, اس کو نا یہ گلے سے پیسے نکال دیتا ہے. یہ 2 نمبری دلیل میرے پاس باتیں کر رہے ہیں, یہ فلانا بندہ بھی کھا گیا, فلانا بھی کھا گیا, فلانا بھی کھا گیا, اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا, ہمارے پاس دلیل کو. یہ جو باتیں ہم پھیلاتے ہیں نا, اللہ کی قسم اس کا نام ہے بہتان. یہ کیا ہے؟ ہوتا ثبوت کوئی نہیں, اور لوگوں کے ہاں ان کو خام خواہ باتیں بنا کے بن رہے ہوتے, ذلیل کر رہے ہوتے معاشرے میں. یہ بہتان ہے, یہ غیبت سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے. اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے گناہ ہے جس کو ہماری زبان میں چغلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چغلی کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کی بات سنی, اس کو مسالہ لگا کے سنا دی, اس کی سنی, اس کو مسالہ لگا کے سنا دی. مقصد میرا ہے دونوں میں کیا ہو جائے, یہ میاں بیوی لڑ پڑے, یہ 2 دوست پھٹ جائیں آپس میں, یہ 2 خاندانوں میں جھگڑا ہو جائے, یہ 2 برادریاں آپس میں ٹکرا جائیں, یہ 2 جماعتوں میں پھوٹ پڑ جائے. تماشا دیکھوں میں ادھر کی باتیں ادھر کی ادھر چلاتا ہوں. اللہ کی قسم میں 100 کھرب مرتبہ بھی توبہ کروں گا نا, یہ بڑا گناہ نہیں معاف ہونا میرا. اچھا یہ گناہ ہے کیوں؟ ذرا غور کرنا. عزت اللہ نے ہر بندے کو دی ہے دنیا میں. ہمیں آنکھیں دی ہیں رب نے کہ نہیں؟ جس طرح آنکھیں دی ہیں ہر بندے کو, اس طرح اللہ نے عزت بھی ہر بندے کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي, ہر بندے کو اللہ نے عزت دی ہے. میں جس کی غیبتیں کر رہا ہوں, جس کو گالیاں دے رہا ہوں, جس کو رسوا کر رہا ہوں, اس کے اوپر بہتان باندھ کے, کیا میں اس کی عزت خراب کر رہا ہوں معاشرے میں کہ نہیں؟ جو حق رب نے اس کو عزت کا دیا ہے, میں نے تو اس کا حق چھین لیا ہے, اس کی حق تلفی کی ہے. امن اور سلامتی سے جینے کا رب نے ہر انسان کو دنیا میں حق. قسم ہے اللہ کی, کتے کو بھی امن سلامتی سے جینے کا حق ہے اسلام میں. ان کو کتوں کو بھی امن سلامتی سے جینے کا حق ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا خبردار کتوں کو نہ مارو, یہ بھی امتوں میں سے ایک
امت ہیں، نہیں مارنا، کتے کو بھی نہیں مارنا، کتے کو بھی امن سے جینے کا حق ہے، کتے کو جینے کا حق ہے تو انسان کو نہیں ہے۔ میں جن کی غیبتیں چگلیاں کروں گا جن میں اور لڑاؤں گا، میں اگر لڑانے میں کامیاب ہو گیا، غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا دو شریک کاروبار شریک بھائیوں کے درمیان، تو میں نے ان کو جو رب نے امن اور سلامتی سے جینے کا حق دیا چھینا ان سے یا نہیں؟ ہاں یہ ہے نا، مطلب یہ ہوا وہ گناہ جن گناہوں میں بندوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں وہ گناہ کسی نیکی سے اور کسی توبہ سے معاف۔ ایک گناہ اور ہے، ایک گناہ اور ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا، وہ گناہ ہے کسی کا ناحق مال چھین لینا، کھا لینا۔ کتنی صورتیں؟ اللہ اکبر، کسی کا ناحق مال کھا لینا، چوری کر لی کسی کا مال، کرتے ہیں نا لوگ، بننا چھانگ لیا کسی کا، چارہ چرا لیا کسی کا، 2-3 منٹ پہلے پانی کسی کا باندھ لیا، یا اپنے بننے کی طرف سراخ کر دیا کسی کے جان بوجھ کر کہ پانی ادھر میری زمین میں پڑ جائے۔ کرتے ہیں لوگ، ہندو یہودی نہیں مسلمان کرتے، اور دودھ میں پانی ڈال دیا، دودھ میں پانی ڈال دیا۔ عام ہے ہمارے معاشرے میں، اچھے بھلے نمازی حاجی وہ بھی کرتے ہیں اسی طرح۔ اللہ المستعان، کم تول دیا، اسی طرح رشوت لے لی، کیا کر لی؟ کیا کر لی؟ اچھا آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے انصاف سے بتانا، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے نا، 98% آبادی مسلمانوں کی ہے نا، آپ کا کوئی ذاتی جائز اور حلال کام ہے، آپ پاکستان کے کسی محکمے کے اندر آپ کا کام ہے، آپ وہاں جائیں تو بغیر رشوت کے ہو جائے گا کام آپ کا؟ دھکے کھانے پڑیں گے، ذلیل ہونا پڑے گا، پھیرے لگانے پڑیں گے، رشوت دے کے تو فٹافٹ ہو جائے گا۔ یہ جو رشوت لینے والے ہیں، نہ یہ ہندو ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ سکھ ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ کمیونسٹ ہیں، نہ بدھ مت ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اہل حدیث اہل سنت کے لانے والے ہیں۔ خزانے سے ان کو پوری سیلری ان کی ملتی ہے، خزانہ پوری سیلری ادا کر رہا ہے، خزانہ ان کی ساری مراعات جو اس کے لیے طے ہیں، اللہ کی قسم ساری مراد خزانے سے ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ عوام کی خدمت کرنا، عوام کی ضروریات پوری کرنا، ان کو مشکلات سے کیا کرنا؟ پریشانیوں سے نکالنا ان کی۔ یہ اس لیے مراد لے رہے ہیں خزانے سے، اس لیے سیلری لے رہے ہیں، لیکن یہ کسی کو پریشانی سے نکالتے ہیں یا ڈالتے ہیں؟ ڈالتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ یہ پیسے لینے والا رشوت خور حاجی نمازی اہل حدیث، اللہ کی قسم یہ خرب حج کر کے آ جائے، یہ خرب مرتبہ کسی مسجد میں بیت اللہ میں بیٹھ کے توبہ کر لے، اس کا یہ والا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں انشاءاللہ اس کی دلیل دوں گا۔ یہ خیانت کرنا، کرپشن کرنا چھوٹا سا معاملہ ہے۔ اچھا لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ میں کوئی نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ ذمہ دار کرتے ہیں، ایک موقع ہے نا، موقع والے اکٹھے ہوتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، جمع کر کے اوورسیر کو دے دیتے ہیں، اور اوورسیر موقع سے ایک ہی نکال دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا، سنا کبھی؟ اتنے پیسے دو تو ایک اینٹ نکلتی ہے، اتنے دو تو دو بھی نکل جاتی ہیں۔ اب ہم نے پیسے دے کے اینٹ نکلوا لی، پانی وافر آ گیا، زمین اچھی سیراب ہو گئی، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری سیاست کامیاب ہو گئی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جو پانی ہم نے اپنے کھیتوں کو، اپنی کھیتی کو لگایا ہے نا، یہ پانی آگے والی جو موگے والے اگلے لوگ تھے نا، ان کا حق تھا۔ یہ کن کا حق تھا؟ اس موقع سے آگے جو لوگ رہتے ہیں نا، جن کی زمینیں آگے ہیں، ان کا حق تھا۔ یہ پانی جو ہم نے زائد لگایا ہے، یہ اس اوورسیر کے باپ نے نہیں ڈالا تھا اس میں، نہ اس نے کوئی ٹوبل لگا کے آپ کے کھالے میں ڈالا ہے، وہ آگے والوں کا ہم نے حق مارا ہے۔ اور یہ جو حق مارا ہے، قیامت والے دن ایک ایک ڈیڑھی پیسے کا حق جن جن کا مرا ہے، اللہ کی قسم دینا پڑے گا ہمیں۔
یہ نہیں معاف ہونا کسی توبہ سے کسی نے کی. لوگ یہ بھی کرتے ہیں, میں نے اچھے بھلے لوگ دیکھے بجلی خوب استعمال کرتے ہیں, سردیوں میں ہیٹر چلتے ہیں اور گرمیوں میں اے سی چلتے ہیں. میٹر تو خوب چلتا ہے, پھر جب آتا ہے نا وہ میٹر ریڈر, اس کو تھوڑے سے پیسے لگاتے ہیں, وہ میٹر ریورس کر جاتا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو ایک. اللہ اکبر. بجلی میں نے استعمال کی مثلاً 10,000 روپے کی, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ مثال ہے. 10,000 کی بجلی استعمال کی, میٹر ریڈر کو 1,000 روپیہ دے کر میں نے میٹر پیچھے کروایا اور 2,000 بل حاصل کر لیے. 10,000 کی بجلی ہوئی, 1,000 حرام دیا, 2,000 دے کر میں فارغ ہو گیا. جو بجلی میں نے چوری کی ہے, استعمال کی ہے, یہ بجلی, اس کے پیسے کیا دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے ہیں؟ یہ حکومت کا نقصان کوئی نہیں ہوا, حکومت کا کچھ نہیں بگڑا اس سے. آپ کو معلوم ہے, نہیں معلوم تو یاد کر لیں. یہ جو ہمارے گھروں میں میٹر لگے ہوئے ہیں نا, ایک میٹر یہ ہے جن کی یہ ریڈنگ چیک ہوتی ہے, ایک میٹر لگا ہوا ہوتا ہے ہر گریڈ اسٹیشن پر, جو وہ بجلی سپلائی کرتے ہیں نا پورے علاقے میں, اس میٹر سے ہو کر گزرتی ہے. وہ جتنے یونٹ سپلائی ہوتے ہیں وہ سارے یونٹ ان کے اس میٹر میں درج ہوتے ہیں. وہ جو ہماری یونٹ جمع ہو کر جاتے ہیں نا, ان پر بل نہیں بنتا. کن یونٹوں پر بل بنتا ہے؟ جو انہوں نے سپلائی کر دی ہے, جو ان کے پاس لکھے ہوئے ہیں. اب ادھر جو جمع ہوئے ہیں وہ تو تھوڑے ہیں, ان کے پاس زیادہ ہیں, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, مختلف ٹیکسوں کی مد میں وہ سارے لوگوں پر وہ بل کیا کر دیتے ہیں, یہ فلاں چیز کا ٹیکس ہے, یہ فلاں چیز کا ٹیکس ہے, کھانوں میں ڈال کرنا, یہ ٹی وی کا ہے, یہ فلاں کا ہے, وہ سارے لوگوں کو. اور میں نے چوری میں نے کی بجلی, اور میری بجلی چوری کے پیسے پوری عوام نے بھرے, پوری عوام نے بھرے. میں نے گورنمنٹ کا نقصان کیا یا عوام الناس کا حق مارا؟ عوام الناس کا حق مارا. میں نے لوگوں کے مال پر ڈاکہ مارا ہے, میں نے انہیں مجبور کیا ہے میرے حصے کے پیسے کرواؤ جمع. وہ بیچارے مجبور ہیں, نہیں کروائیں گے تو ان کا میٹر کٹ جائے گا. یہ جو میں نے چوری کی ہے نا بجلی, اور میری جگہ پر لوگوں نے پیسے دیے ہیں, قسم ہے اللہ کی, میں کھرب مرتبہ حج کر کے آؤں, توبہ کروں, یہ بڑا گناہ نہیں معاف ہونے میرا. اچھا چھوڑیں, ساری چیزوں کو چھوڑیں, ساری چیزوں کو چھوڑیں. اللہ اکبر. باپ فوت ہو جاتا ہے, فوت سب نہیں ہونا. بیٹے کیا کرتے ہیں, وہ ساری جائیداد ہتھیا لیتے ہیں, بیٹیوں کو کچھ, بہنوں کو کچھ. امید ہے آپ کے ہاں نہیں ہوتا ہوگا, ادھر جو ہے نا ہمارے علاقوں میں بہت لوگ ایسا کرتے ہیں, دیتے ہی نہیں بہنیں. بہنیں مانگے بھی تو ان کو ملتا. میں نے اللہ کی قسم ایسے کئی کیس سنے. بہاولپور میں صاحب ایک خاتون آ گئی میرے پاس, کہتی ہے ہمارے باپ کو فوت ہوئے 18 سال ہو گئے, ایک ہی میرا بھائی ہے, میں ایک ہی بہن ہوں, اور کروڑوں روپے کی باپ جائیداد چھوڑ کے مرا ہے. بہاولپور کے مین شہر بازار کے اندر اچھا بڑا کروڑوں روپے کی مالیت کی ان کی دکانیں, کئی دکانیں ہیں مین بازار کے اندر. تو میں 18 سال ہو گئے ہیں بھائی سے حق مانگتی ہوں, مجھے دیتا ہی نہیں. حاجی ہے, نمازی ہے, اہل حدیث ہے, کہتا دیتا ہی نہیں. میں نے اس کو سمجھایا بڑا, وہ تیار, ہم تو سمجھا ہی سکتے, دیتا ہی نہیں. اچھا کوئی بہن زیادہ بھی اصرار کرے نا, کہتے ہیں تو نے حصہ لینا کہ ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھ رہا ہے. جب یہ دھمکی آ جاتی ہے تو پھر بہن نے کیا کہنا ہے, اس نے تو ماں باپ کا دروازہ ہی کھلا رکھنا ہے. وہ تو بیچاری مجبور ہے, بے بس ہے, وہ کسی کے گھر میں بیٹھی ہے, خامد اس کا ناراض ہو جاتا ہے, وہ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے. کدھر جائے گی یہ, اس کو کون رکھے گا اپنے گھر میں, اس نے ہاتھ تھا کے کہاں جانا ہے. وہ ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنے کے لیے کہتی ویرا لے لیتی. میں نے اپنا حق چھوڑ دیا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, یہ بہن کا حق مارا گیا ہے, اس نے دل سے کوئی نہیں چھوڑا. اچھا بھلا کھاتا پیتا ہے بھائی, بہن تنگ دست ہے, اس کا خامد تنگ دست ہے. تنگ دست کو ضرورت نہیں ہوتی, وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے یا پتھر کی گھڑی ہوئی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں, ساری ضرورت بیٹوں کو ہی ہے مال کے. جتنا پیٹ اس کو لگا ہوا ہے اس کو بھی لگا ہوا ہے, ضرورتیں اس کی بھی ہیں اس کی بھی ہے, وہ بھی اسی باپ کی ہے, تو بھی اسی باپ کا ہے. اس کو وہ
ڈھیر سے اٹھا کر تو نہیں لایا تھا سر؟ دیتا ہی اور میں نے ایسے کیس ڈیل کیے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اہل حدیثوں کے آ گیا کیس میرے پاس۔ باپ نے نا اپنی زندگی میں سارا کچھ اپنے بیٹوں کے نام لگا دیا، بیٹیوں کو کچھ دیا ہی نہیں۔ سنا ہے کبھی آپ نے کہ نہیں ہے؟ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، سارا کچھ بیٹوں کے نام لگا دیتے۔ اگر بیٹوں کے نام نہیں نہ لگتا تھا تو قانونی طور پر تو بیٹیوں کے نام لگ جانا تھا۔ اس نے کہا قانونی طور پر بھی ان کو نہ مل سکے، سارا ہی ان کو دے دو زندگی میں۔ یہ اس بابے نے اپنی بیٹیوں کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ زندگی میں اگر دینا ہے نا تو اسلام کا اصول ہے، یاد رکھنا، زندگی میں ماں باپ اپنی مملوکہ چیز اولاد کو دینا تو فرض ہے ان پر، جتنا ہر بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی ہر بیٹی کا حق ہے، برابر۔ یہ وراثت نہیں ہوتی زندگی میں، وراثت کا لفظ مرنے کے بعد آتا ہے۔ وراثت کیا ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد۔ زندگی میں وراثت نہیں ہے، وراثت کا اصول اور ہے۔ یہ زندگی میں جو اولاد کو دیا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے وہ تحفہ ہوتا ہے، تحفے کا اصول اسلام میں اور ہے۔ تحفہ بچوں اور بچیوں میں برابر دیا جاتا ہے زندگی میں۔ مرنے کے بعد وہ للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول مرنے کے بعد ہے، وہ دنیا زندگی میں نہیں ہے۔ ان کو آدھا بھی اس نے کیا دینا تھا، ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اور غور کریں ذرا کتنا حساس معاملہ بنا ہے۔ اب یہ بیٹے نام تو ان کے ہو گیا قانونی طور پر، کیا اب ان کے لیے قانونی ان کے نام لگنے سے حلال ہو گیا بہنوں کا حق ہے؟ یاد ہے نا آپ کو صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جھگڑا لے کے آتے ہو، تم میں سے ایک بندہ زیادہ چرب زبان ہو اور میں اس کی باتیں سن کے اس کے حق میں دوسرے کا حق اس کو دے دوں تو خبردار میرے فیصلے کے بعد بھی وہ اس کے لیے حلال وہ مت لے، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ امام الانبیاء کے فیصلے سے ایک بندے کا حق دوسرے کو دیا جائے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا، تو عدالت کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا؟ اچھا وہ ساری زندگی قانونی طور پر ان کے نام ہو گیا، وہ بھائی کس کا حق کھائیں گے؟ بہنوں کا۔ بھائی مر جائیں گے، ان کا وارث کون بنے گا؟ اس کی اولاد، وہ کن کا حق کھائے گی؟ پھوپھیوں کا۔ وہ نسل مر جائے گی، وہ ادھر جائے گی نا، وہ اوپر والوں کا حق کھائے گی۔ یہ بابے کی ساری نسل اللہ کی قسم جب تک نسل چلے گی حرام ہی کھائے گی۔ بھائیوں نے نہیں دیا تو وہ بھتیجے پھوپھیوں کو کہاں سے دیں گے؟ وہ بھتیجوں کے نیچے وہ پھوپھیوں کی اولاد کو کہاں سے دیں گے؟ وہ ساری زندگی لوگوں کا حق کھائیں گے، حرام کھائیں گے، اور جو حرام کھانے والا ہے وہ رب کے سامنے کس منہ سے ہاتھ اٹھا کر یا رب پہ کہتا ہے، رب ایسے حرام خور کی دعا قبول۔ یہ خرابی کس نے کی؟ اس بابے نے، جس نے زندگی میں سارا کچھ بیٹوں کے نام لگوا دیا، پوری نسل کو ساری زندگی حرام کھانے پر لگا دیا، ان کی کبھی دعا قبول ہی نہ ہو اور حرام کھاتے رہیں ساری زندگی۔ ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں عیب ہے ہی نہیں، گناہ ہے ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں میں اس طرح کی بھی باتیں ذکر کرتا جاؤں نا جو خرابیاں ہیں، اللہ کی قسم بہت وقت درکار ہے، میں ختم کرنے لگا ہوں بات۔ یہ ساری باتیں جو میں نے اتنے وثوق سے کہی، بار بار کہی کہ یہ کسی توبہ سے معاف نہیں ہونے، یہ کسی نیکی سے معاف، یہ والے گناہ نہیں ہونے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیلیں سن لیں اور اس کے بعد میری بات ختم ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، بہت غور سے سننا، حوالہ بھی یاد رکھنا ہے۔ امام الانبیاء نے کہا والذی نفسی بیدہ، وہ مسلمانوں مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین لا يدخل الجنۃ حتى یقضى عنہ دینہ، رواہ النسائی بسند صحیح۔ جو بندہ تم میں سے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، چوری میں نہیں، ڈکیٹی میں نہیں، کوئی برادری کے جھگڑے میں نہیں، کوئی زمین یا پانی کے جھگڑے میں نہیں، کس میں قتل کیا گیا؟ اللہ کی راہ میں، الہ کلمات اللہ کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر کے اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دے دی، وہ پھر شہید کر دیا گیا، اللہ نے پھر زندہ کر دیا، وہ پھر شہید ہو گیا۔
کتنی مرتبہ شہید ہوا ہے؟ 3 مرتبہ اعلائے کلمت اللہ کے لیے شہادت پاتا ہے. آپ نے فرمایا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، اور اس 3 مرتبہ شہید ہونے والے بندے پر کیا ہے؟ قرض. لا يدخل الجنت، یہ بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا حتی یقضى عنہ دینہ، جب تک اسے اس کا قرضہ نہیں اترتا. نہیں سمجھ آئی حدیث؟ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو ہے. اور اس کے سب سے پہلے مخاطب ہیں صحابہ. ان الفاظ کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. مطلب کیا ہے اس کا؟ پیارے پیغمبر کا ہو صحابی. کون ہو؟ کون ہو میرے بھائیو؟ صحابی رسول ہو جائے اللہ کی راہ میں شہید. 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر لے. اس 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کرنے والے صحابی پر ہو کسی کا قرض، جب تک وہ قرض نہیں اترتا وہ صحابی 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی جنت میں. اور اگر میرے اوپر آپ پر قرض ہو تو ہم چلے جائیں گے. ہاں، صحابہ کے مقابلے میں ہم کیا شے ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ کیا چیز ہے؟ کس بات کی مولی ہے؟ صحابی کے لیے معافی جنت میں داخلہ ممکن نہیں، قرض ہے اس پر. میں اور آپ چلے جائیں گے؟ قرض بندوں کا حق ہے. قرض کن کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے. شہید حالانکہ وہ ہے، امام الانبیاء نے کہا اس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب سارے گناہ پہلے معاف کر دیتے، لیکن بندوں کے حق شہید کو بھی معاف، صحابی کو بھی معاف نہیں تو مجھے اور آپ کو کیسے ہو جائیں گے؟ پھر غور کرنا، قرض گن پوائنٹ پہ نہیں لیا جاتا. یا گن پوائنٹ پہ لیا جاتا ہے؟ کسی کی کن پٹی پہ پسٹل آ کے قرض لیتے ہیں ہم. کیسے لیتے ہیں؟ منت کر کے، پیار سے، رضامندی سے. ہاں، اس کو کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے دے دو. جائزہ لینا قرض حرام نہیں ہے، اسلام میں لے سکتے ہیں، سود کے بغیر پر لینا ہے، سود پر نہیں. اچھا، قرض لیتے ہیں اس کی رضامندی سے. جو پیسے میں نے آپ کی رضامندی سے لیے آپ کو واپس کرنے کے لیے، میں واپس نہیں کر سکتا، اس سے پہلے فوت ہو گیا. یہ پیسے جب تک ادا نہیں ہوگے میں جنت میں نہیں جا سکتا. تو جو میں نے رشوت کے ذریعے کھائے، جو کرپشن کے ذریعے کھائے، جو خیانت کر کے کھائے، جو کم تول کر کھائے، جو کیمیکل کا دودھ بنا کر لوگوں کو دودھ کے نام پر کیمیکل پلا کر کھائے، جو میں نے جھوٹی قسم اٹھا کر کھائے، جو چوری کر کے کھائے، جو کم تول کر کھائے، جو رشوت اور سود کے ذریعے کھائے، وہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ میں کیسے چلا جاؤں گا جنت میں؟ کیسے چلا جاؤں گا؟ ساری زندگی کرپشن کرتا رہوں، رشوتیں کھاتا رہوں، چوریاں کرتا رہوں، 2 نمبریاں کرتا رہوں، مصنوعی مہنگائی کر کے لوگوں کا خون چوستا رہوں، اور رب مجھے معاف کر دے، اللہ کی قسم سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ تو رضامندی والے معاف نہیں ہوتے، یہ فراڈ والے کیسے معاف ہو جائیں گے؟ 2 نمبری والے. ادھر لاہور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، میں نے بہاولپور میں بھی دیکھا ہے. ادھر میں نہیں آیا کبھی، انشاءاللہ آپ کے لوگ اچھے ہوں گے. وہاں پر ٹینکروں کے ٹینکر لوگ یہ بال صفا پاؤڈر، یہ کھاد اور 2-4 کیمیکل ملا کر ان کا دودھ بنا کے دھڑا دھڑ بیچ رہے ہیں. ٹینکروں کے ٹینکر بک رہے ہیں دودھ کے نام پر. ہندو نہیں کر رہے، یہودی نہیں کر رہے، سکھ نہیں کر رہے، کمیونسٹ نہیں کر رہے. کون کر رہے ہیں؟ مسلمان. اللہ کی قسم مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. بال صفا پاؤڈر دودھ کے نام پر پلایا جا رہا ہے لوگوں کو. لوگوں کے بچے مر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ بنایا ہوا ہے صرف اپنے پیٹ کے لیے. انسانیت ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہے، ختم ہو گئی، جنازہ نکل گیا. ہر بندے کو اپنے پیٹ سے کرے دوسرا جائے باڑ میں، کسی کو دوسرے کی فکر ہی نہیں، درد ہی نہیں، احساس ہی نہیں. ہر بندہ چھڑا لے. یہ جتنے ہم نا ہمارے محکمے حکومت کے، ہر بندہ جس محکمے میں، جس کرسی پر، جن اختیارات کا مالک ہے، جتنا بڑا اس کا ہاتھ پڑتا ہے نا، اللہ کی قسم اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے. کہاں ہے انسانیت ہمارے اندر؟ کہاں ہے انسانیت؟ اللہ اکبر. اچھا، میں حدیث سنا رہا تھا کہ معافی کو پیارے پیغمبر نے کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے. دوسری حدیث سن لیں، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. او مسلمانوں، او اللہ کے بندو، لَتُؤَدُّنَّ، لام حرف تاکید ہے، نون سکیلہ یہ بھی حرف تاکید ہے. لَتُؤَدُّنَّ، ضرور بضرور تم قیامت والے دن لوگوں کے حقوق ادا کرو گے. جس کا حق مارا ہے، اللہ کی قسم قیامت والے دن وہ دینا پڑے گا.
اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ مخلوق بڑی ہے، پتہ نہیں چلے گا رب کو، بچ جائے گی. ہم نے دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کرپشن کا، تو رب کیسے ڈھونڈ لے گا؟ قسم ہے اللہ کی، رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ وہ کیسا بریک بین ہے؟ اسی حدیث کے لفظ ہیں حتی یقادا للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء. بکر کے عزیز بھائیوں مسلمانوں، امام الانبیاء نے کہا قیامت والے دن دینا پڑے گا. حتیٰ کہ ایک بے سینگ بکری پروردگار سینگوں والی بکری سے بدلہ دلوائے گا. بے سینگ بکری کو دنیا میں سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر دوسری کو ماڑا سمجھتے ہوئے، کمزور سمجھتے ہوئے بدماشی کی تھی، ٹکر ماری تھی. اس کو کیا کیا تھا؟ ٹکر ماری تھی. وہ بکریاں چاہے بکر کی ہے، چاہے کراچی کی ہیں، چاہے پشاور کی ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے کی ہیں، قسم اللہ کی وہ بکریاں بھی رب کو یاد ہیں. وہ بکریاں بھی رب کی عدالت میں آئیں گی. پروردگار اس بے سینگ بکری کو سینگ دے گا، اور جتنی ٹکر اس سینگوں والی بکری نے اس کو دنیا میں ماری تھی نا، رب اس سے بدلہ دلوائے گا. آپ غور کریں، جس رب سے بکریاں چھپی ہوئی نہیں ہیں، جو بکریوں میں بھی انصاف کروائے گا، جو بکریاں مکلف مخلوق نہیں ہیں، جن بکریوں کے لیے رب نے قرآن و حدیث نازل نہیں کیے، جن بکریوں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، جن بکریوں کے لیے پروردگار نے کوئی جزا اور سزا کا سسٹم نہیں رکھا. اللہ کی قسم جانوروں کے لیے کوئی سزا اور جزا کا سسٹم رب نے نہیں بنایا. جو ان جانوروں میں انصاف کروائے گا وہ میرے اور آپ کے مظالم میں، جن کے لیے رب نے نبی اور رسول بھیجے، جو مکلف مخلوق ہے، جن کے لیے رب نے قرآن اتارا ہے، جن کے لیے سزا اور ثواب کا سسٹم بنایا ہے، وہ میرے اور آپ کے مظالم میں انصاف نہیں کروائے گا، ہمیں چھوڑ دے گا. بکریاں اس کو یاد ہے، میں اور آپ ڈھونڈیں گے اس نفس کو. کس دھوکے میں رہ رہے ہیں، کس سوچ سے یہ عمل کر رہے ہیں ہم؟ رب کو کیا سمجھا ہے ہم نے؟ اللہ اکبر. دینا پڑے گا، اور وہاں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، ساز و سامان، پلاٹ اور زمینیں نہیں ہوں گی. کیا ہوگا دینے کے لیے وہاں پر؟ حدیث آپ سب جانتے ہیں، سب نے سنی ہے، بار بار سنی ہے، پھر میں سنا دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے. پیارے پیغمبر نے پوچھا اتدرون مل مفلس، اور لوگوں جانتے ہو مفلس کون ہے؟ توجہ کرنا ذرا، ہم توجہ نہیں کرتے. جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جی اللہ کے نبی، من لا درہم لہ ولا متاع. وہ مفلس ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، ساز و سامان. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں آئے گا. اس نے ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، کبھی نماز قضا، سارے روزے رکھے ہوں گے، کبھی روزہ چھوڑا، ساری زندگی اس نے زکوٰۃ دی ہوگی، کبھی زکوٰۃ میں 1 روپے کی ڈنڈی نہیں ماری ہوگی، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا رب کی عدالت میں. لیکن کس حالت میں آئے گا؟ قد ضرب ھذا وشتم ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا. اس کو اس نے گالیاں دی تھی، اس کو تھپڑ مارا تھا، اس پر نجائز تشدد کیا تھا، اس کی غیبتیں کی تھی، اس کی چگلیاں کی تھی، اس پر بہتان باندھا تھا، اس کا مال کھایا تھا، بہن کا حق مارا تھا، بیٹی کا حق مارا تھا، کمزوروں کا حق غصب کیا تھا، رشوت کھائی تھی، کرپشن کی تھی، بجلی چوری کی تھی، کیمیکل کا دودھ بنا کر بیچا تھا. یہ سارے لوگ اللہ کی قسم رب کی عدالت میں کھڑے ہیں. یہ حاجی صاحب نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے مفلس ہندو مفلس نہیں ہوگا قیامت والے دن. اور محمد رسول اللہ کی امت کا ہندو نہیں ہے مفلس، یہودی سکھ کمیونسٹ بدھ مت، اللہ کی قسم وہ مفلس نہیں ہے، اور وہ نہیں ہے مفلس دھوکے میں نہ رہنا. وہ بھی نبی کی امت ہے امت کے نہیں. اور کافر محمد رسول اللہ کی امت ہے یا نہیں؟ یہودی عیسائی ہندو کمیونسٹ سکھ بدھ مت ہے. امت کا مطلب ہے ساری کائنات کے دعوت دینے کے لیے محمد رسول اللہ سب کے لیے دائی بن کر آئے. ساری کی ساری امت، ساری انسانیت محمد رسول اللہ کی امت الدعوہ ہے. جن کو دعوت دینے کے لیے محمد رسول اللہ بھیجے گئے وہ آپ کی امت ہے.
उम्मत का मुफलिस हिंदू यहूदी नहीं, कौन? अच्छा, सेकुलर मुसलमान भी नहीं, बेनमाज मुसलमान भी नहीं, बेदीन ज़कात चोर मुसलमान भी नहीं, कौन? हाजी, नमाजी, ज़कात देने वाला, ये मुफलिस है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया अब होगा क्या? जिसकी मैंने गीबतें की है ना, उस गीबत से जितना उसकी इज्जत का नुकसान हुआ है, जितना पंडा है उसको मैंने मुआशरे में, उसकी इज्जत के बराबर मेरी नेकियां उसको, जिन पर बोहतान बांधा उस बोहतान के बराबर नेकियां उनको दे दी जाएगी, जिनको गालियां दी उस गालियों के बराबर, जिनको लड़ाया है चोरियां करके उसके बराबर उनको, जिनका माल खाया है रिश्वत के जरिए, सूद के जरिए, उनकी नेकियां उनको उसके बराबर। नेकियां हो जाएंगी खत्म पहाड़, लेकिन हुकूक लेने वाले अभी बाकी होंगे। फिर क्या होगा? इंसाफ होना है। फिर लोगों के गुनाह लेकर वो इस हाजी साहब पर डालकर इसको जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत का ये मुफलिस है। अच्छा, इंसाफ से बताइए, ये हज, ये नमाजें, ये रोजे, ये तहज्जुदें, ये सारा कुछ, ये ज़कातें, क्या ये इनसे ये वाले गुनाह माफ हो गए? हाँ, या हकूकुल इबाद क़यामत वाले दिन इन सारी नेकियों को खा जाएंगे? दुनिया में शिरक खाता था नेकियों को, और क़यामत वाले दिन ये हुकूकुल इबाद अल्लाह की कसम मेरी और आपकी सारी नेकियों को खा जाएगा। गुनाह चढ़ जाएंगे हम पर, माफ नहीं होंगे। अच्छा, आप कहेंगे काम तो खराब है। अभी आप शुरू तकरीर में कह रहे थे कि अल्लाह माफ करना चाहता है, तो अब जो आपने बातें बताई हैं इससे तो मतलब है माफी शाफी तो कोई नहीं। इतनी पुख्तगी से आपने कहा, कसर उठाकर कहा कि कोई माफी नहीं, तो इस हमने तो कभी इस मसले को इतना एहसास जाना ही नहीं था। हम तो जब से सब वाला 2 नंबरियां करते ही आए हैं। गीबतें हमारी हर मजलिस में, हमारी मजलिस का हिस्सा है। चुगलियां गीबतें हम करते रहते हैं। तो इसका मतलब है नेकियां तो वैसे भी हमारे पास थोड़ी हैं, तो जो गुनाह हैं वो ज्यादा हैं। इसका मतलब है नेकियां तो सारी उन हुकूक के खाते में चली जाएंगी और फिर गुनाह भी चढ़ जाएंगे। इसका मतलब है हम सब के लिए फिर तो जहन्नम कन्फर्म हो गई। तो आपने कैसे कहा था कि रब माफ करना चाहता है? जहन्नम तो आपने कन्फर्म करवा दिया हमारे लिए। हमारे ऊपर तो हुकूक ही बड़े हैं, हमारे पास तो इतनी नेकियां है ही नहीं। और नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम आपको मायूस करने के लिए ये नहीं सुनाया। ना जहन्नम कन्फर्म है, परवरदिगार माफ करना चाहता है। कसम है अल्लाह की, हम सबको माफ करना चाहता है। ये वाला गुनाह, हुकूकुल इबाद वाला गुनाह भी माफ हो जाएगा। ये वाला गुनाह भी माफ है हो जाएगा। यार डरते क्यों? डरो ना, हो जाएगा, हौसला रखो थोड़ा सा। ये वाला गुनाह भी माफ हो जाएगा, लेकिन ये नेकियों से माफ नहीं होना। साफ कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, किसी तौबा शौबा से माफ नहीं होना। कैसे माफ होना? आसमानों वाले रब ने तरीका बताया है, नबी ने हम तक पहुंचाया है, इमामुल अंबिया ने। वो एक हदीस में सुन लें। प्यारे पैगंबर ने कहा, मन कानत लहू मज़लिमतुन ले अखीहि औ मिन इर्दिही औ मिन शैइन फलयतहल्ललहु मिनहुल यौमा क़ब्ला अल्ला यकूना दीनारुन वला दिरहमुन। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती, बखर के रहने वाले, इस्लामाबाद के, लाहौर के, कराची के रहने वाले, कलिमा पढ़ने वाले, मन कानत लहू मज़लिमतुन ले अखीहि मिन इर्ज़िही औ मिन शैइन। जिस बंदे ने किसी दूसरे का हक मारा है, उसकी इज्जत खराब की है, बेइज्जत किया है, उसको रुसवा करने की कोशिश की है, गीबतें, चुगलियां, गालियां निकाली हैं, लड़ाया है, पैसा खाया है, जिंदगी में उनको वापस कर दो, लौटा दो, लौटा दो, लौटा दो। अगर जिंदगी में दे दोगे, अल्लाह की कसम माफ हो जाएगा। है माफी का रास्ता या नहीं? हाँ, माफ करना। अगर रब ने माफ ना करना होता, जो तरीका रब बताता, हाँ, सिखाता हमें। इसका क्या मतलब है? रब माफ करना चाहता है, कसम है अल्लाह की, उसको नहीं पसंद हम जहन्नम में जाएं। माफ करने के लिए तैयार है, तरीका भी बता दिया। नहीं पता था, गैर शौरी जिंदगी में समझ नहीं थी, शौर नहीं था, पता नहीं था, एहसास नहीं था, अब समझ आई है। जिन का हक खाया वापस कर दो, अभी माफ हो जाएगा। वापस कर दो या उसको राजी करके उससे माफ करवा लो। वो दिल की खुशी से माफ कर दे या उसको लौटा दो, सारा गुनाह खत्म, नेकियां बच जाएंगी, गुनाह चढ़ने से बच जाएंगे। आप कहेंगे नहीं समझ आई बात, नहीं ना आई, नहीं आई। मैं और समझाना चाहता हूं, अभी नहीं आई, पूरी नहीं बात समझ आई। अच्छा, ये जिन लोगों का तो पता है
کہ فلانے فلانے کا میں نے حق مارا ہے، ان کو تو واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے تو غفلت کی زندگی میں جب شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا، میں نے تو اس وقت بے شمار لوگوں کے حق اب تک کھائے ہیں، تو مجھے تو پتہ نہیں کس کس کا حق ہے اور کس کا کتنا حق ہے، یہ بھی نہیں مجھے یاد، یہ بھی نہیں یاد، تو میں ان کو کیسے واپس کروں؟ کیسے واپس کروں ان کو؟ اب کئی لوگ مر گئے ہیں، کئی لوگوں سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور جن کے ساتھ رابطہ بھی ہے ان کا بھی نہیں پتا میں نے کتنا کھایا۔ اچھا رشوت کا مجھے پتا ہے، یہ جو میں نے پانی لگایا اپنے کھیتوں کو چوری کا، یہ کس کس کا میں نے حق کھایا ہے پتا ہے مجھے؟ یہ میں نے جو بجلی چوری کر کے لوگوں کو بل دینے پر مجبور کیا، میں نے کس کس کا حق کھایا بتا؟ کیسے لوٹاؤں ان کو؟ یہ تو سمجھ نہیں آئی بات، کیسے لوٹاؤں؟ جن کا پتہ ہے لوٹا دوں گا، جن کو نہیں پتا کیسے لوٹاؤں؟ بھائی اس کا طریقہ بھی موجود ہے اسلام میں، سنا دوں، بتا دوں؟ جاننا چاہتے ہیں؟ ٹائم آپ کا میں نے بہت زیادہ لے لیا ہے، زیادہ تو نہیں لے لیا، پریشان تو نہیں ہے؟ میں آپ کو اللہ کی قسم تنگ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میرا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں، نہ کوئی وراثت کا، نہ کوئی کاروبار کا، نہ میں آپ میں سے کسی کا دل دکھانے آیا ہوں، نہ میں آپ پر کسی پر الزام دیتا ہوں۔ قسم ہے پروردگار کی، ان خوبصورت جسموں چہروں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس میں بچانا چاہتا ہوں آپ کو، میرا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں چاہتا آپ سے، یہ چاہتا ہوں یہ جسم جہنم کی آگ سے کل پچھتاوے سے بچ جائے، ان کی نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جائے، اس لیے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ عام طور پر یہ والی باتیں کی نہیں جاتی ہمارے معاشرے میں، اس لیے میں کر رہا ہوں کہ کوئی ہم میں سے کسی بندے کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، پچھلے سارے معاف اب آگے دیکھی جائیں گے، ان کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے معاف ہوں گے؟ لو سن لو طریقہ، اس طریقے کی بھی دلیل ہے میرے پاس، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کڑا، دلیل دوں گا انشاءاللہ اس کی بھی۔ طریقہ یہ ہے کہ ہر بندے کو ایک موٹا سا اندازہ لگانا آتا ہے، لگا سکتا ہے۔ مثلا میں اندازہ لگاتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، مجھے نہیں شعور تھا کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے یہ حقوق العباد والا، میں غیبتیں کرتا رہا، چغلیاں کرتا رہا، اب سمجھ آئی ہے، تو میں نے تقریباً اندازاً مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ لوگوں کا ناجائز کھایا ہوگا۔ میں نا موٹا سا اندازہ لگا کر 1 لاکھ کی بجائے اپنے آپ میں 2 لاکھ طے کر دوں اور روزانہ اپنی آمدن سے صدقہ کرنا شروع کر دوں، یہ کہہ کر کہ یا اللہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں، یا اللہ یہ لوگوں کے تھے، جب مجھے سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، غفلت کی زندگی تھی، میں اس وقت کھا بیٹھا تھا، اب میں واپس کرنا چاہتا ہوں، میں قیامت والے دن حساب نہیں دے سکتا، یا اللہ مجھے اب پتہ نہیں کس کس کے کتنے ہیں اور کون کہاں ہے، یہ پیسے ان کی طرف سے صدقہ ہے جن کے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب ان کو دے دے، مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ 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 رب معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ نہیں ابھی بھی نہیں آئی، ابھی بھی نہیں، صحیح بات ہے، ابھی بھی نہیں آئی۔ آپ کہہ رہے ہیں آ رہی ہے، آئی کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ پیسے تو معاف ہو جائیں گے اس طرح، تو چغلیاں غیبتیں کیسے معاف ہوگی؟ وہ تو پیسے سے نہیں معاف ہوگی، وہ کیسے معاف ہوگی پھر؟ وہ بھی تو بڑی کی ہیں آج تک ہم نے، وہ بھی معاف ہو جائے گی میرے بھائی، اس کا بھی طریقہ ہے۔ جس کی چغلیاں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کر معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں، خوش کر دیں، جیسے وہ خوش ہوتے ہیں وہ خوش ہو کر آپ کو معاف کر دیں گے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے ساری معاف ہو جائیں گی، ساری معاف ہو جائیں گی، ہو جائیں گی یا نہیں؟ اس کی بھی دلیل ہے، دلیل دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو، دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کہہ کے جاؤں گا۔ آپ کہیں گے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کن کن کی غیبتیں کی ہیں۔ اب نواز شریف کی غیبتیں کی ہیں ہم نے، تو نواز شریف کے پاس جا کے کیسے معافی مانگے؟ ہم تو جا ہی نہیں سکتے اس کے پاس۔ عمران خان کے پاس ہمیں کون جانے دے گا؟ کیسے معافی مانگے اس سے؟ ہاں تو ہم نے تو سب کی ہیں، تو کیسے جائیں ان کے پاس؟ کون جان دے گا ہمیں اس کے پاس؟ آپ کہتے ہیں معافی مانگ لو، اس سے جا کر راضی کرو، کیسے راضی کریں؟ جو تو قریب ہیں، جن کا پتہ ہے۔ اچھا کئی فوت ہو گئے، اب ان کے پاس قبر میں جا کے معافی مانگے؟ ہاں
اور جن سے رابطہ ختم ہو گیا ہمارا پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، ان سے کیسے معافی مانگیں؟ بھائی ان سے معافی مانگنے کا بھی طریقہ اللہ کی قسم اسلام نے دیا، کیونکہ رب ہمیں بچانا چاہتا ہے جنت سے، قسم ہے اللہ کی بچانا چاہتا ہے رب، وہ طریقہ بھی سن لیں۔ جو فوت ہو گئے نا، یا جن سے رابطہ منقطع ہو گیا، یا جن سے ہم مل نہیں سکتے، ان کو پڑھتے رہے ہیں زندگی میں، ایسا کریں جب تک ہم زندہ ہیں ان کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ جن کو ذلیل کر رہے تھے غیبتیں کر کے، ان کے لیے کیا مانگے؟ یا اللہ ان کی اصلاح کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کے درجے بلند فرما دے، اور ان کی کوئی نہ کوئی خوبی ڈھونڈنا شروع کر دے۔ ان مرے ہوں کی کوئی نہ کوئی خوبیاں بھی ہوتی ہیں نا انسانوں میں، خوبی ڈھونڈ کر جس مجلس میں اس کو پڑھا تھا نا، رسوا کیا تھا، وہاں اس کی خوبی کا تذکرہ کر دیں، اور پھر کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، قسم ہے اللہ کی انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ ہے طریقہ یا نہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ طریقہ؟ یہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث کے ایک حدیث سناتا ہوں بس۔ پیارے پیغمبر نے کہا، اللہ اکبر، غور سے سننے کا لفظ، من اخذا، انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے یہ لفظ سن کر، یہ پریشانی دور ہو جائے گی جو آپ کے چہروں پر نظر آ رہی ہے۔ من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جو لوگوں کے اموال لیتا ہے اور اس کا ارادہ ہے لوٹانے کا، واپس کرنے کا، نیت پوری ہے واپس کرنے کی، پہلے نہیں تھی اب نیت بن گئی ہے کہ جن جن کا حق کھایا ہے واپس کرنا ہے، خلوص دل سے نیت کر لی ہے، ادى اللہ عنہ، میرے اور آپ کے نبی ناطق وحی نے کہا آسمانوں والا رب اس کی طرف سے ادا کروا دے گا، کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی صورت بنا دے گا، کہیں نہ کہیں سے رستہ کھول دے گا، ادا ہو جائیں گے۔ اور اگر زندگی میں نہ بھی ہو سکے، این ممکن ہے، میں نے ہاتھ پاؤں مارنی شروع کر دی ہے آج کے بعد، کوشش شروع کر دی کہ جن جن کا کھایا ہے، جن کا پتہ ہے ان کو واپس کرنا، جن کا نہیں پتہ ان کی طرف سے صدقہ کرنا ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور آج کے بعد غیبت کسی کی نہیں کرنی، کسی کا مال، میں نے کوشش شروع کر دی، نہیں ادا ہو سکے، مر گیا، قسم ہے اللہ کی رب آخرت میں معافی کا کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا۔ یہ صرف دنیا کے ساتھ خاص نہیں ہے، عبد اللہ عنہ دنیا میں کر دے گا یا آخرت میں کوئی نہ کوئی رضامندی کا رستہ رب نکال کے معاف کر دے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خلوص دل سے میں کوشش شروع کر دوں واپس کرنے کی، معافی مانگنے کی۔ یہ آپ کہیں گے ہم کیوں معافی مانگے، یہ تو ہماری بےزتی ہوگی، قسم ہے اللہ کی وہ قیامت والے دن کی بےزتی سے یہ بےزتی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو ایک بندے کے سامنے بےزتی ہوگی نا میرے خیال میں، ہاں جیسے معافی مانگوں گا، لیکن قیامت والے دن پتہ کتنے لوگوں کے سامنے بےزتی ہوگی، کتنوں کے سامنے ہوگی؟ ساری خلقت کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری بندہ، قسم اللہ کی وہ مجھ کو بھی آپ کو بھی ہر بندے کو اس کے نام سے، اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوگا، اس کو دیکھ بھی رہا ہوگا، اس کی آواز بھی سن رہا ہوگا، سب کو پتا ہوگا یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ خائن ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ دودھ میں پانی ڈالنے والا ہے، یہ فلاں ہے، اس نے فلاں چیز، ہر بندے کو پتا ہوگا، ساری خلقت کے سامنے رسوائی ہوگی، ایک بندہ نہیں۔ ویسے کسی سے معافی مانگنا یہ رسوائی ہے بھی نہیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے کسی کے سامنے نیچا ہو جاتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کو رب عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں میری گزارش ہے آپ سے، میں منوا نہیں سکتا ہوں، اختیار نہیں ہے میرا، میں گزارش کر سکتا ہوں، منت کر سکتا ہوں آپ کی، اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں بزرگوں کے سینے کھول دے یا رب، یا اللہ ان کے دل نرم کر دے، یا اللہ ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ دعا ہی کر سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا۔ آپ اگر میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں تو کیا خیال ہے آج آپ اللہ سے عہد کریں کہ جن جن کا حق مارا ہے انشاءاللہ ہم نے ہر صورت لوٹانا ہے، لوٹائیں گے؟ اچھا، اور آئندہ سے انشاءاللہ ہم اپنی زبان ہمیشہ کے لیے کسی کے عیب بیان کرنے کے لیے نہیں چلائیں گے، کسی پر بہتان بازی کے لیے اپنی زبان استعمال نہیں کریں گے، الزام لگائیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے اور بہتان باندھیں گے، اللہ کی قسم اس کا کچھ نہیں بگڑنا، میری عاقبت خراب ہو جانی۔
میں تباہ ہو جانا اپنے آخرت تباہ کر لینی میں نے، اس کا کچھ نہیں جانا، اپنا نقصان کرنا ہے. کوئی عقل مند اپنا نقصان نہیں کرتا. گالیاں بھی نہیں دینی کسی کو آج کے بعد، اور انشاءاللہ کسی کا پیسہ بھی ناجائز. اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کرنی ہے. ہمارا پتہ المیہ کیا ہے؟ آخری بات ہے، ہمارا پتہ المیہ کیا ہے؟ ہمارا پتہ المیہ کیا ہے؟ IMF پاکستان کی دشمن ہے. FATF کے 37 گنڈے بدماش انسان نماز بھیڑیے وہ پاکستان کے دشمن ہیں. پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کی پالیسیاں بنا کر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ تقریباً 22-23 سال ہو گئے ہیں وہ اس مشن پر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنے میں کامیاب اور انشاءاللہ ہوں گے بھی. پاکستان کا ساری دنیا کفر مل کر معاشی طور پر اتنا نقصان نہیں کر سکتی جتنا ہم خود اس ملک کا نقصان اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. ناراض نہیں ہونا، ہم سب لگے ہوئے ہیں. کیا سیاستدان، کیا جو ہے نا وہ حکمران، کیا حزب اقتدار، کیا حزب اختلاف، سب لگے ہوئے ہیں دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے. 73 سالوں سے ہم اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، اس ملک کا ستیہ ناش مار رہے ہیں. یہ کرپشن، اللہ کی قسم یہ کرپشن کوئی معمولی ہے؟ یہ رشوت کوئی معمولی ہے؟ یہ انسانوں کی حق تلفی کوئی معمولی ہے؟ یہ اس ملک کو گھڑ کی طرح کھا رہی ہیں یہ چیزیں ہماری. ہم سب سے بڑے امریکہ سے، اسرائیل سے، ہندوستان سے بڑے دشمن اس ملک کے اپنے گھر کے ہم خود لوگ ہیں. وہ دشمنی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ہم خود اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کرنے پر کمر بستہ. ہر بندہ کھا رہا ہے اس ملک کو، ڈر ہی نہیں اللہ کا. ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. عمران خان بچانا چاہتے ہیں نا، آج سیکھ ہم سے کیسے بچتا ہے یہ ملک. یہ راستہ ہے تبدیلی کا، یہ راستہ ہے. ہم وزارت نہیں مانگتے آپ سے، کچھ نہیں مانگتے، کوئی مفاد نہیں مانگتے. ہم اس ملک کے اللہ کی قسم خیر خواہ ہیں، اس ملک کی حفاظت چاہتے ہیں، اس ملک کی عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں. ان کو مہنگائیوں، بے روزگاریوں، تنگ دستیوں، یہ کرپشنوں سے نکالنا چاہتے ہیں. ان کے گھر کے دروازے پر اللہ کی قسم ہر بندے کو انصاف پہنچانا چاہتے ہیں. ہم سے سیکھ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں؟ سیکھ محمد رسول اللہ سے، انہوں نے مدینے میں کیسے تبدیلیاں برپا کی ہیں؟ سیکھ ابو بکر و عمر سے، فاروق و علی سے. کرو گے تو ہمارا بھلا ہے، نہیں کرو گے تو انشاءاللہ وہ آسمانوں والا رب جانتا ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کردہ لا الہ الا اللہ کی جگیر ہے. انشاءاللہ یہ مٹے گی؟ یہ نہیں مٹے گی، نہ یہ تباہ ہوگی معاشی طور پر. انشاءاللہ اس کو تباہ کرنے والے دنیا میں عبرت کا نشان بنیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رکھے تو اسلام پر اور اسلام کے لیے زندہ رکھے، اور جب رب ہمیں موت دے تو ہم سب کو مقتل کے میدان میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے. یہ بہت سارے سوال ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو جواب دیتا ہوں، میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا. ہے نا کیا کسی کے پاس نظر والی؟